نواز شریف کی واپسی میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں، اب سوالوں کی گنجائش نہیں۔ نواز شریف واپس پاکستان آ رہے ہیں، ڈاکٹرز کی کلیئرنس درکار ہوگی۔ شہباز شریف کی پریس کانفرنس، کہا ڈیلیں کرتے تو نواز شریف کو جیلیں نہ کاٹنا پڑتی۔ 76 سال میں احتساب کی لاٹھی ہمیشہ سیاستدانوں پر چلی، احتساب بلا تفریق ہونا چاہیے۔ بولے 12 اکتوبر کو مجھے اور نواز شریف کو کئی ماہ کے لیے غائب کیا گیا، ہمارے بوڑھے والدین کو بھی علم نہیں تھا ہم کہاں ہیں، ہم نے تو جی ایچ کیو پر حملہ نہیں کیا، نواز شریف نے تو کبھی کارکنوں کو نہیں اکسایا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دو۔ صاف شفاف الیکشن میں جو بھی جیتے گا فیصلہ ماننا ہوگا۔ آج دفتر میں آخری دن، پھر میں روانہ ہو جاؤں گا۔ نواز شریف کی لندن میں صحافیوں سے الوداعی ملاقات، کہا لندن میں میرے خلاف مظاہروں سے کیا ہوا، سیاسی مظاہرے کرنے ہیں تو پاکستان جا کر کریں، برطانیہ میں سب کو پاکستانی بن کر رہنا چاہیے۔ لندن میں مریم اورنگزیب کو حراست کرنے سمیت دیگر واقعات پیش آئے، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ جو صحافی میرے حق میں اور خلاف لکھتے رہے ان سب کا شکریہ۔ سابق وزیراعظم نے حسن نواز کے دفتر سے اپنا سامان بھی سمیٹ لیا۔ معیشت کو نقصان پہنچانے والے خبردار، آرمی چیف نے کہہ دیا سیکیورٹی ادارے معیشت کو نقصان پہنچانے والے غیر قانونی اقدامات کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے۔ جنرل عاصم منیر کی سندھ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو، آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان، کچے میں آپریشن، نجی منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی اور دیگر اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے اقدامات کے فائدہ مند اثرات کے لیے محکموں کے درمیان ہم آہنگی پر زور دیا۔ شرکا کا کہنا تھا ریاستی ادارے، سرکاری محکمے اور عوام صوبے کی ترقی کے لیے متحد ہیں۔ اجلاس میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان اور سندھ میں ایس آئی ایف سی اقدامات میں پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو دی گئی ڈیڈ لائن میں 25 دن باقی، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ملک بھر میں آپریشن جاری۔ دستاویز نہ ہونے پر کراچی میں 51 اور دادو سے 3 اخوان گرفتار، مزید 30 اخوان خاندانوں کو 204 افراد طورخم بارڈر پہنچ گئے۔ اخوان کمشنریٹ کا کہنا ہے 2 روز میں 554 افراد پر مشتمل 60 خاندان واپس لوٹ گئے۔ فیض آباد دھرنے کی جو ججمنٹ ہے، ان کے جو ملزم ہیں یا 9-10 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں، سہولت کار ہیں، ہم آئے تو ان کو سزا ضرور دیں گے۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو سزا دیں گے۔ فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے مطابق جو مجرم ہیں انہیں بھی سزا ملے گی۔ نون لیگ کی رہنما جاوید لطیف کی پروگرام سوالیہ میں گفتگو، کہا 2017 کے کرداروں کا احتساب چاہتے ہیں تو کیا یہ انتقام ہے؟ عدالتوں نے کلین چٹ دی تو نواز شریف بیرون ملک گئے تھے، اب واپس آ رہے ہیں۔ فیصل کریم کردے کہتے ہیں نواز شریف کی پاکستان واپسی پر شک ہے، نواز شریف کے پاس ترقی کا فارمولہ تھا تو بھائی کو کیوں نہیں دیا؟ نون لیگ کا احتساب کا بیانیہ چند گھنٹوں میں ہی دب گیا۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر نوٹسز جاری کر دیے۔ پروسیکیوشن اور پی ٹی آئی وکلا سے 16 اکتوبر کو دلائل طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیفر کیس کے جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف 2 سے 3 روز میں فیصلے کا انتظار۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا پیر تک تو نہیں لیکن 2 سے 3 روز میں کوشش کریں گے فیصلہ دے دیں۔ اسلام آباد اے ٹی سی نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی 3 درخواستوں پر سماعت 16 اکتوبر کو مقرر کر دی۔ کراچی کے بجلی صارفین کو بڑا جھٹکا، نیپرا نے بجلی فی یونٹ 4 روپے 45 پیسے تک مہنگی کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری کہ الیکٹرک صارفین سے اضافی وصولیاں اکتوبر اور نومبر میں کی جائیں گی۔ شوگیل نے آج پرفارم کیا امیزنگ۔ باسط بھائی پلیز مجھے بتائیں کہ اگر انگلینڈ یہ میچ کھیل رہا ہوتا ہمارے خلاف، نیوزی لینڈ کھیل رہا ہوتا، آسٹریلیا کھیل رہا ہوتا، تو کتنے اوور میں یہ رن چیز کرتے؟ میرا خیال ہے 37-38 اوور۔ وسیم بھائی مجھے فخر کی پرفارمنس پہ پریشانی نہیں ہے، جو ساتھ میں بیٹنگ کوچ ہے نا، مجھے اس سے پریشانی ہے۔ جب فخر کے رنز نہیں ہو رہے تو امام بھی انڈر پریشر آ گیا۔ سعود شکیل نے حیرت انگیز کارکردگی دکھائی، چیمپئن کپتان یونس خان کی ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو، کہا بڑی ٹیم ہوتی تو یہ ہدف 37-38 اوور میں پورا کرتی۔ باسط علی نے کہا فخر کی بیٹنگ سے نہیں بلکہ بیٹنگ کوچ سے پریشانی ہے،
کامران اکمل بولے فخر زمان رنز نہیں کر رہے اس لیے امام پریشر میں آ گیا۔ وسیم بدنامی کے معصومانہ سوالات، شاہد ہاشمی اور شعیب جٹ کے جاندار تبصرے، پروگرام میں مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا انضمام الحق کا۔ پی سی بی کا پاکستانی شائقین اور صحافیوں کو بھارتی ویزے جاری نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار۔ آئی سی سی اپنی ذمہ داری ادا کرے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو ایک بار پھر یاد دہانی۔ امید ہے شائقین اور صحافیوں کو جلد بھارت کے ویزے مل جائیں گے۔